والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ خدا کا خوف پیدا ہو۔ اب دیکھیے، مشاہدہ کیجیے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لیا ہے نا، اب وہ کمرے کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، فریج میں سامان رکھا ہوا ہے، کچن میں سب آئٹم کھانے پینے کا رکھا ہوا ہے، لیکن اگر روزے دار ہے تو کھائے گا؟ بولیے بھائی، نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو خوف خدا روزے میں کے اندر بندے کے اندر آتا ہے روزے میں، وہ کہیں نہیں دکھائی دیتا، تاکہ متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اور روزہ کیوں ہم کو دیا گیا ہے؟ روزے میں بڑا ثواب ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کو اللہ کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو نہ اسے رمضان عطا فرماتا، نہ سورہ اخلاص عطا فرماتا۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ نبی کی امت کی بخشش کی جائے، اس پر عذاب نہ ہو، لہذا اس وجہ سے رمضان بھی ملا ہے، سورہ اخلاص بھی ملی ہے۔ ہم نے سورہ اخلاص کو سمجھائی کیا؟ ہم نے رمضان کو سمجھائی کیا؟ آئیے دنیاوی مثال میں سمجھیں۔ اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا مہمان آنے والا ہو جو کبھی کبھی آتا ہو، سال میں ایک مرتبہ آتا ہو، اور جب آتا ہو تحفے لے کر آتا ہو، گفٹ لے کر آتا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس دن کی جو ہے اپنی آفس کی چھٹی لے لیتے ہیں نا، گھر کو سجاتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں، اور اس کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ مہمان معمولی نہیں ہے۔ مہمان جو آ رہا ہے آپ کو تحفے تحائف لے کر آپ کے لیے آ رہا ہے، گفٹ لے کر آ رہا ہے، انعام و اکرام لے کر آ رہا ہے، بلا تمثیل۔ رمضان ایسا مہمان ہے جو آتا ہے تو بخشش کا پروانہ لے کر آتا ہے، بخشش کا پروانہ۔ اور اس بخشش کے پروانے میں اگر رمضان میں بھی کسی نے اپنی بخشش نہ کروائی، ایسی چلا گیا رمضان، وہ اسی رمضان میں اس نے اپنا روٹین نہ بدلا، جیسے دن بھر ٹھوستا تھا، دن بھر چرتا تھا، ویسے ہی چلتا رہا، ویسے ہی کھاتا پیتا رہا، نہ کوئی عذر شرعی، نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ دوا علاج۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ ہم روزہ رکھ نہیں پاتے، ہم کو شہری میں اٹھنے میں دقت ہوتی، ہم کو فیری جانے میں دقت ہوتی، دکان میں بولنے میں دقت ہوتی، لہذا ہم نہیں کر پاتے۔ یہ کوئی عذر ہے؟ رمضان روزہ تو جو آپ کی بیماری ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ ایک مہینہ معدے کو بھی آرام مل جاتا ہے۔ بتائیے کسی مشین کو آپ 24 گھنٹے چلاتے رہیں تو ایک دن وہ بھسٹ ہو جاتی، اس کا کمپریشر خراب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا بھائی، بھسٹ ہو جاتی ہے، کہا جاتا ہے ابھی نیا بدلے گا۔ لیکن سبحان اللہ، جب رمضان آتا ہے تو اس مشین کو، جسمانی مشین کو آرام ملتا ہے، اور جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دفع ہو جایا کرتی ہیں۔ جسم کی بیماری بھی دور، گناہوں کی بیماری سے بھی بندہ دور، اور اللہ کی رحمت کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن رمضان میں ہم کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا ہم نے کوئی تبدیلی اپنے اندر نہ لائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہمارے اسرائیل بھائی روزہ تو رکھتے ہیں
لیکن دکان میں بیٹھیں گے گالی گلوچ چلتی رہے گی. ہوتا ہے نا, اللہ قسم بھائی جی اتنا بولتا نہیں. روزہ بھی رکھتے ہیں صاحب, ہنسنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھ لیا تو صرف کھانے پینے روکنے کا نام ہے روزہ. جھوٹ سے پرہیز, گناہوں سے پرہیز, آنکھوں کے گناہ سے پرہیز, ہاتھوں کے گناہ سے پرہیز, زبان کے گناہ سے پرہیز, کس کا نام ہے روزہ؟ اب کوئی تبدیلی نہیں آئی صاحب. تراویح پڑھنے آئے تھے, دیکھا محلے کے سب لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے. اب آپ تو گئے صاحب, پہلی اور سب دوسری سب میں کھڑے ہوتے ہی نہیں کبھی, کیونکہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھنس جائیں گے. سامنے چبوترا ہے, پہلی رکعت وہاں گزاریں گے. اس طرح تراویح ہوتی ہے. بولیے بھائی کیا فائدہ آپ کو؟ یہ رمضان اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو روزہ رکھے گا, جو قرآن پڑھے گا, اس کے لیے سفارش کریں گے. تو کیا وہ امید رکھیں گے وہ لوگ جو ایک رکعت میں کھڑے ہوتے سے؟ بولو بھائی تم نے تو سنا ہی کہا تھا, تم تو پڑیا کھاتے رہے, تم تو گپے لگاتے رہے, تم تو مسجد میں باتیں کرتے رہے, اور جب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر فون ڈھوڑا کر گر گئے, تم نے کہاں سنا پڑا؟ ایک رکعت سنی تو ایک رکعت سنی جاتی ہے. ارے جب آئے ہیں کمر بستہ ہو جائے, اور سوچئے آپ ایک ملازم ہو اور آپ کا کوئی جو حاکم ہو, آپ کا کوئی افسر ہو, تو آپ اس کی بات جب سنیں گے تو کھڑے رہیں گے. کھڑے رہتے پوری بات سنتے ہیں. اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے اور آپ ادھر ادھر دماغ لگائے ہیں تو کیا ہوگا؟ پنشمنٹ ملے گی نا. جو قانونی اعتبار سے آپ کو پنشمنٹ دینا چاہیے وہ دی جائے گی. سسپینڈ نامہ تیار ہو جائے گا, یا آپ کو آپ کی سیلری کٹ جائے گی. کام پورا نہیں تو معاوضہ کس بات کا پورا ہوتا ہے؟ یہاں سے آپ 2 رکعت میں 1 رکعت پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ قبول کر لے گا. نہیں, اگر آپ بیٹھنے کی, کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ مسجد میں رہیں لیکن بیٹھ کر سنیں. سمجھ رہے نا؟ نہیں کھڑے ہو پا رہے, وقت لمبا لگ رہا ہے, پیروں میں درد ہو جاتا ہے. یہ تو آپ جانتے ہو, آپ سے بہتر آپ طرف جانتے ہیں. تقریر نہیں ہو رہی ہے, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میں جو جانتا ہوں, جو میں دیکھتا ہوں, جو میرے بھائی بتاتے ہیں, وہ عمل یہی ہے. بہت سے لوگوں کو جو آ جاتے ہیں بیچارے, گھر سے بھگا دیے جاتے ہیں کہ اپنے بیچارے دیکھ کر آ جاتے ہیں مجبوری میں. تو جب آپ آ گئے اللہ کی بارگاہ میں تو پوری طور پر حاضری دے, ورنہ یہ حاضری ادھوری ہے, اور ادھوری کا کوئی کامل کا ثواب ہوتا ہے, ناقص کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جب آئے ہیں اور اگر آپ کا کوئی دوست ہی بیٹھا گفتگو کر رہا تو آپ اسے سمجھائیے. اگر مان گیا تو ثواب آپ کا, کہو سبحان اللہ. اگر مان گیا تو ثواب آپ کو, نہیں مانا تو کوئی بات نہیں, تب بھی ثواب آپ کو. گواہ رہنا کہ آواز خیر دی ہم نے, گواہ رہنا کہ آواز خیر دی ہم نے. یہ اختیار ہے, لبیک تم کہو نہ کہو, ہمارا کام ہے کہنا, سمجھانا, عمل کرنا آپ کا کام ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آئیں گے نا, مکمل بیٹھیں گے نا, مکمل تراویح پڑھیں گے نا, قطعی ایسا نہ کہیے. جب آپ آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں, نہیں کھڑے ہو پاتے ہیں, بیٹھ کر پڑھیے, لیکن باہر بیٹھنے کی آپ کو ضرورت. کیا لوگ سوچتے ہوں گے کہ تراویح پڑھنے آئے کہ گھر سے بھگا دیے گئے؟ تو ایسے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مقدس رمضان, اللہ اکبر, ہر عمل کا بدلہ تو نیکی ہے. یہ کام کرو گے یہ نیکی ملے گی, یہ کام کرو گے یہ نیکی ملے گی. روزہ رکھو گے کیا ملے گا؟ روزہ رکھو گے کیا ملے گا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ فرماتا ہے تمام کاموں کا, عمل کا ثواب ملے گا. جو نیک کام کرو گے اس کا ثواب ملے گا. لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر ہوں. روزے کا اجر کوئی اور نہیں ہے, وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کائنات کو بنایا ہے. جب اللہ مل گیا تو جنت بھی مل گئی نا. لیکن ایسا روزہ رکھیں کہ اگر کوئی آپ سے لڑے جھگڑے تو آپ یہ نہ کہیں ایسا ہے, بات نہ کرو ہم روزے سے ہیں, بلکہ کہو کہ ہم روزے سے ہیں, ہم کوئی غلط بات نہیں کریں گے. کیونکہ روزے کا منصب یہ نہیں ہے کہ تم الجھو, لڑو, جھگڑو. کوئی اگر گالی بک رہا ہے تو تم چپ چاپ نکل جاؤ, تمہیں ثواب ملے گا. شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال کے بزرگوں کو دیکھا. سن رہے گاؤ 18 سال, سمجھ رہے نا, 18 سال کے بزرگوں کو دیکھا. شیخ سعدی جنہوں نے گلستہ لکھی ہے, جن کی کتاب پڑھ کر کوئی عالم بنتا ہی نہیں, بغیر اس کے پڑھے کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے 18 سال کے بزرگوں کو دیکھا اور 75 سال کے بچوں کو دیکھا. نہیں سمجھے؟ لوگوں نے پوچھا حضور اس کا مطلب کیا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ 18 سال کے 75 سال کے ہو گئے لیکن کوئی تبدیلی نہ ہوئی, جیسے تھے. انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم بیٹھ کہاں رہے,
انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم گفتگو کس لہجے میں کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہمارا عمر کا منصب کیا ہے اور ہمارے عمل کیا ہے۔ 75 سال 80 سال عمر پوری گزار دی لیکن بچے کے بچے رہے، اور میں نے 18 17 سال کے ایسے نوجوانوں کو دیکھا جن کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت حاصل ہو گئی تو ان کا عمل، ان کا کردار ایسا رہا کہ اللہ نے انہیں ولایت عطا فرما دی۔ یہ رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے، تبدیلی کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو بدلو، جیسے ڈھرا گزار رہے تھے، جیسے زندگی گزارے تھے، بالکل نہیں۔ جب رمضان میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعام بدل جاتے ہیں، ارے جھوم کر کہو یار، تو تم بھی بدلو گے نا۔ کیسے بدل جاتے ہیں بھائی؟ نفل پڑھتے ہو، ایک نفل پڑھی فرض کا ثواب، جھوم کر کہو سبحان اللہ۔ پڑھ رہے ہو شام نفل، نماز کا ثواب کہے کا مل رہا ہے؟ نفل پڑھنے میں ایک فرض کا ثواب، ایک نفل پڑھی ایک نفل کا ثواب، لیکن جب فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ روٹ سے لگی اللہ کی طرف سے، پتہ چل جائے پڑھا جائے کہ ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے، تو اگر 2 کلومیٹر دور آپ کا گھر پڑتا ہے تو جائیں گے وہیں صاحب، کیونکہ 10 روپے والی چیز وہاں 2 روپے کی مل رہی ہے، ملے گی نا؟ تو ہم 2 کلومیٹر جانا پسند کریں گے لیکن ڈسکاؤنٹ مل رہا بھائی، روٹ سے لگی ہوئی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رمضان ایسا فائدہ ہے کہ شیطان بند ہو گیا، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لو۔ اللہ نے کہا دنیا بھی صبر میں آخرت بھی صبر۔ اللہ کی طرف سے انعام ہے، بالکل کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ جو نمازیں چھوٹ گئی اس پہ افسوس بھی نہیں کرنا ہے، لیکن نیت ضرور کرنا ہے کہ اللہ اسی رمضان میں میں تجھے راضی رکھوں گا۔ آپ دیکھیے پچھلے رمضان میں آپ کے عزیز و اقربا میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں، آپ کے مسلیار میں کتنے آیا کرتے تھے اور کتنے اب ایسے ہیں جو چلے گئے۔ کیا پتا اگلے سال ہم کو رمضان ملے نہ ملے؟ تو یہ نہ سوچے، زندگی کا بھروسہ نہیں مومنو، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجیے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنو، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجیے۔ ساتھ اپنے نہ جائے گا دنیا سے کچھ، اس کی الفت کو دل سے جدا کیجیے۔ اور مرنے والوں کو کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا کسی کا جنازہ اٹھایا نہیں؟ کیا ہمیں بھی اسی سمت جانا نہیں؟ میرے باغ اور اس پر ذرا کیجیے۔ ہم تو سوچتے ہیں یہ بنا لیں گے وہ بنا لیں گے، سب کچھ بناؤ لیکن آخرت بھی بناؤ۔ دنیا میں اگر کوئی چاہے تو شہنشاہ بن کر بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور اگر چاہے اگر نہ چاہے تو سب کچھ پانے کے بعد بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو روزہ رکھتا ہے، میں نے بتایا نا، سب کی جو نیکی ہے اس کا اجر ملے گا، ہر نیکی کا اجر ملے گا، لیکن روزہ رکھے گا تو اللہ مل جائے گا۔ سب کے لیے نیکی کا اجر ملے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے لیے رب اور رحمان مل جائے گا۔ حضرت عارف رومی صوفیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ حضرت شیخ عارف رومی فرماتے ہیں ایک مرتبہ محمود غزنوی نے اعلان کر دیا کہ آج خزانے کھل گئے، آج آؤ، جس کو جو آنا ہے، جو اٹھانا ہے، جو لے جانا ہے لے جائے۔ ہیرے جواہرات لگے ہیں، سونے چاندی بکھرے پڑے ہیں، پیسے لگا ہوا ہے، جس کو جو لینا ہو لے جائے۔ اللہ اکبر۔ جب اعلان سنا تو سب ٹوٹ پڑے، جو پیسے کے متمنی تھے، جو ہیرے جواہرات کے چاہنے والے تھے، سب لگ گئے۔ بادشاہ نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، سب لگے ہوئے ہیں بٹورنے میں، اٹھانے میں، بھرنے میں، لیکن ایک بندہ ہے جو کچھ نہیں کر رہا، جیسا بیٹھا ہے ویسے ہی بیٹھا ہے۔ وہ کون تھا؟ ایاس، محمود غزنوی کا غلام، جس سے بادشاہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ نہیں اٹھا صاحب، جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے کہا تم نے اعلان نہیں سنا؟ میں نے کہا جو لینا ہو لے جاؤ، آج خزانہ میں نے کھول دیا ہے، لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ محمود غزنوی کا غلام ایاز کا حضور جو بات کہی ہے سچ کہی نا آپ نے، بات پکی ہے نا؟ بادشاہ مسکرائے، کہا ہاں بھائی، میں نے کہا بات پکی ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا، جس خزانے پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے حضور، پکا ہے نا؟ کہا بالکل پکا ہے۔ اٹھا، بادشاہ کے پیچھے آیا، بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم پر کہو سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے آپ؟ کہا وہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے تو کہا تھا جس چیز پر جو ہاتھ رکھ دے گا اس کا ہو جائے گا۔ کہا تو یہ کیا مطلب؟ کہا حضور یہ پیسوں کے چاہنے والے تھے، یہ ہیرے جواہرات کے متمنی تھے، یہ سونے چاندی کے عاشق تھے، ان کو یہ مبارک، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، آپ میرے ہو، سب کچھ میرا ہے۔ میرا تمثیل، سب نیکی کرتے رہو،
یہ کرو گے یہ ثواب، یہ کرو گے یہ ثواب، لیکن روزہ جب رکھو گے تو کچھ اور نہیں رکھ رہا، نام تمہارا ہو جائے گا۔ جب اللہ ہو جائے گا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے، نمازوں کا اہتمام جو ابھی تک چھوڑتے رہے ہیں، رمضان میں 5 ٹائم کے نمازی بنیے، اور ایسا نہیں کہ ایک ہفتے میں بالکل مستعد دکھائی دیے صاحب روزہ بھی رکھتے رہے، ایسا ہوتا ہے، اور 15-20 دن کے بعد وہ صاحب بھول بھی جاتے ہیں کہ کون سا روزہ چل رہا ہے۔ کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، کبھی باہر جاؤ روزے کے ٹائم پہ اور کسی سے ملو تو کہتے ہیں فوراً پانی لے کے آ جاتے ہیں صاحب۔ کیا مطلب یہ کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ رمضان چل رہا ہے۔ یہ کیسا مسلمان تھا کہ روزہ تو رکھتا بھی نہیں تھا، اسے معلوم بھی نہیں کہ رمضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حرکتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، رمضان میں پورے روزے رکھے، اور اگر مجبوری ہو، جو شرعی مجبوری ہو، تو کم سے کم اتنا خیال رکھیں کہ سب کے سامنے کھاتے پیتے نہ پھریں، کیونکہ اگر سب کے سامنے کھائیں گے، ایک وہ شخص تھا جو کافر تھا، اس نے صرف اپنے بچے کو اس لیے مارا تھا کہ مسلمانوں کے بازار میں وہ سرے عام آ رہا تھا، اللہ نے اس کی سزا کو اتنا پسند کیا کہ مرنے سے پہلے اسے ایمان کی دولت عطا فرمایا۔ کافر اگر اہتمام کرے، خیال کرے رمضان کا، تو اللہ مرنے سے پہلے ایمان دے دیا کرتا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر سب کے سامنے کھائے پیے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں اپنے رب کو راضی کر کر اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔